تو آپ ایکسپورٹس یا کوئی بھی کاروبار کیسے اس کو فروغ دے سکتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ وہی چڈی بنیان بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. اتنے 50 سال ہو گئے, 60 سال. ورچوئل کانفرنس انہوں نے کی اور ہمارے سوشل میڈیاز جو تھے وہ اس دن یا بند ہو گئے یا خرابی ہو گئی. نہ تو پیغام پہنچنے سے آپ روک سکے, نہ انسٹیگیشن سے آپ روک سکے. لوگ اس کو صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے. تا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے, اور وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے, بھٹو ہم شرمندہ ہیں, تیرے باپ کے قاتل زندہ ہیں. اس زمانے میں ان کو ایسے بہت سارے قوانین بنانے پڑے IMF کی دکتات کے اوپر, جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑی. ریگارڈلیس آف جو بھی پارٹی ہے, نہ پاکستانیوں کی کوئی تقدیر بدلتی ہے, نہ پاکستان کی بدلتی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, اس دفعہ ہمیشہ وہ اکنامکس کے اوپر ہم سے ڈسکشن کرتے ہیں, مگر یہ چونکہ ایک پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں تو آج ہمارے پروگرام میں ان کی شمولیت ایک پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے ہے. شہاب جعفری صاحب السلام علیکم, کیسے حال چال ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی, السلام علیکم, تھینک یو. شہاب صاحب, پہلا سوال آپ سے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ہمایوں اختر خان صاحب نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے اور فوری وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن بھی ان کو مل گئی ہے, اور دوسری جانب علیم خان صاحب نے وعدہ کیا ہے, جو پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, کہ 300 یونٹ تک جتنے لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں اگر ان کی پارٹی حکومت میں آئی تو ان کو وہ فری بجلی فراہم کریں گے. 28 قومی اور پروونشل اسمبلیوں پر ان کی ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے PMLN کے ساتھ کہ اس کو وہ کس طرح سے کریں گے, جس میں سے 19 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے آ رہی ہیں اور 1 سیٹ کراچی سے ہے, باقی دوسری جگہوں سے ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ مختلف ان کے جو ہیں IPP کے لوگ, جیسے جہانگیر ترین صاحب وہ لودھرا سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں, فردوس عاشق اعوان صاحب سیالکوٹ سے, مراد راس لاہور سے, عمران اسماعیل اور محمود مولوی کراچی سے, فرخ حبیب فیصل آباد سے. سوال یہ ہے کہ ایک تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے اس معاملے میں کہ تمام اکراس نیشنلی اور صوبائی حکومت پہ الیکشن لڑ پائیں گے, اور دوسرا اگر لڑتے بھی ہیں تو آپ کے خیال میں پہلی دفعہ بھی لڑیں گے, دوسرا ایک ان کو جو دیکھا جا رہا ہے وہ ایز اے کنگز پارٹی دیکھا جا رہا ہے, تو لوگوں کی کتنی سپورٹ ہوگی ان کے ساتھ؟ شکریہ جی, اس میں 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1, ایک تو الیکشن کے فیور میں ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دے دیتے ہیں, لیکن ہر الیکشن سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے. پارٹیز کے نام مختلف ہوتے ہیں لیکن اور یہی کچھ چہرے ہوتے ہیں, یہ یہاں سے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں سے وہاں پہ جاتے ہیں, پھر اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. پچھلے الیکشن سے پہلے بھی ایسے ہی تھا, اس سے پچھلے الیکشن سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. اب ایک نئی پارٹی سرے سے بنی ہے, اسی میں وہ لوگ دوبارہ سے آ گئے ہیں. IPP میں جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بالکل کنگز پارٹی کا ایک وہ تو ہے, لیکن یہ سب ان ایکٹیو ہیں جب سے اس پارٹی میں آئے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنسز کی, اس وقت بہت زیادہ نیوز میں آئے, لیکن اس کے بعد سے یہ سب ان ایکٹیو ہیں, ان میں سے کوئی بھی خاص خبروں میں نہیں آیا. تو دوسری بات ایک یہ ہوئی ہے اس الیکشن میں خاص طور پہ کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی ہوا بن گئی ہے. پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ الیکٹرلی مشہور ہوں گے. اس الیکشن میں پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے. ظاہر ہے دنیا تبدیل ہوئی ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, کچھ تو پڑے گا, کتنا پڑے گا وہ ابھی پتہ چلے گا. باقی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ تو ٹپکل ہے پاکستان کی. ہر دفعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی الیکشن نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہر دفعہ الیکشن ہوتا ہے لیکن ملک ویسے کا ویسے ہی, کوئی خاص بہتر تو نہیں ہوا. اگر کچھ ہوا ہے تو ملک اسٹیڈلی برائی کی طرف ہی جاتا رہا ہے, زیادہ نقصان ہوتا رہا ہے. اور جہاں تک علیم خان صاحب کا وعدہ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کتنے لوگوں کو بجلی کے یونٹ مفت دے دیں گے, کتنے دے دیں گے. لیکن اس کو بھرے گا کون پھر؟ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی الیکشن جیتے, کوئی بھی پرائم منسٹر بنے, کسی بھی پوزیشن پہ آئے, کسی بھی فائنانس منسٹر کو لگائے, ان میں سے کوئی بھی یہ فیصلے نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ ڈیموکریسی کا نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس سروائیول کا ہے. پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے. پاکستان 6 مہینے بھی نہیں چل سکتا وداؤٹ آؤٹ سائڈ ہیلپ. تو جو پاکستان کو عطیہ دیتے ہیں اور فنڈ کرتے ہیں, ان کی شرائط میں سے ہے کہ آپ بجلی کے اوپر کسی کو سبسڈی نہیں دیں گے, کسی کو رعایت نہیں دیں گے. تو پھر یہ اس طرح کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ سنیں اور وہ کہیں کہ جی کتنی زبردست بات کی اور ان کو ووٹ دے دیں, لیکن ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے. الیکشن سے پہلے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کون سی پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے.
جب ملکوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کا سب سے پاس حل کون سا ہوتا ہے. آج صبح کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ 8 فروری کو لوگ انفلیشن کے جو ذمہ دار ہیں ان کو دفنا دیں گے. تو شاید اس طرح انفلیشن ٹھیک ہو جائے گی. پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان جب پرائم منسٹر بنیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا نیریٹو یہ ہے کہ جب ہم جیتیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آئی پی پی کا یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب کے سب رہ چکے ہیں پاور میں, کبھی بھی یہ مسئلے ٹھیک نہیں ہوئے, برے ہی ہوئے ہیں. اور آئی پی پی میں بھی جو لوگ آئے ہیں شہاب, یہ بھی تو وہی ہیں نا جو ساری پارٹیوں سے نکل کر آئے ہیں. ادھر جب اگر وہ کچھ نہیں کر پائے تو وہ ادھر کیا کریں گے؟ ایک زمانہ تھا جب پاکستان پہ ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, کوٹ اینڈ کوٹ. اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. اس وقت جو ان کے بلو آئٹ تھے ڈکٹیٹر کے, اس وقت وہ پی ایم ایل این کیو کے اندر یہاں پہ چیف منسٹر تھے چودھری پرویز الہی صاحب. انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو نواز شریف کتنا گر چکا ہے کہ وہ آج پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا. ایک حکومت تبدیل ہوئی, مشرف صاحب کی گئی, پیپلز پارٹی کی آئی, تو وہی چودھری پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے اسی حکومت میں آ گئے. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہی پی ٹی آئی کے اندر پریزیڈنٹ بن گئے پارٹی کے. تو المیہ ہماری جمہوریت کا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی بہت ضروری ہے جمہوریت, لوگوں کی حکومت آئے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہی لوگ ہیں ہر تھوڑے دیر بعد کسی میں آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک نہیں چل سکے گا, اب کوئی بات نہیں ہوگی, الیکشن کروائیں. لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں بتایا کسی کو کہ جمہوریت کی ایسنس جو ہے وہ گراس روٹ ڈیموکریسی ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تو کسی چیز کا فائدہ نہیں. اگر یہ لودھرا سے کوئی کھڑے ہو رہے ہیں, کوئی نواب شاہ سے کھڑے ہو رہے ہیں, کوئی نوشہرہ سے کھڑے ہو رہے ہیں, کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. صرف اس دن کی ہلچل ہوگی, کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا, کتنے لوگوں کو بسوں میں بٹھایا, اس سے زیادہ اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. اب یہ بات سیریس اس لیے ہو چکی ہے کہ پاکستان اب ایک ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہے. اب اگر آپ یہ مسئلے سالو نہیں کرتے تو آپ کا ملک ختم ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پھر ملک میں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہائپر انفلیشن. اگر آپ کے خیال میں ابھی مہنگائی ہے تو اس سے 1000 گنا بڑھ جائے گی کم از کم. آپ کے خیال میں اگر ابھی بے روزگاری ہے تو اس سے 100 گنا بڑھ جائے گی. اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا حل بہت تکلیف دہ ہے. میں ایک سوال آپ کو روک کے ادھر پوچھنا چاہوں گی شہاب, کہ لوکل باڈیز آر سو امپورٹنٹ, کیونکہ اسی کے ذریعے جو عام آدمی ہے اس تک ہر چیز کا امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے, جو ہم نے کسی پارٹی کو کرتے نہیں دیکھا. ایک پارٹی کو دیکھا ہم نے کرتے ہوئے, لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر کی پارٹی تھی. جب پریزیڈنٹ مشرف پاور میں تھے صرف تب پاکستان کو ایک لوکل باڈی سسٹم ملا تھا. نہیں, اٹ واز scrapped after the Democrats came to power. As long as the dictator was in power تو وہ بہت اچھا چلا. کراچی میں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو اس کے اتنے بڑے بڑے مسائل تھے اس شہر کے, وہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے تھے اور ہمیں نظر آ رہا تھا. تو جب ہمارے ڈیموکریٹس واپس آئے جن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے, انہوں نے آ کے اس جمہوریت کی جو ایسنس تھی اس کا قتل کر دیا. یہاں تک کہ ہر دفعہ عدالتوں کو ان کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, بے شک وہ پی ایم ایل این ہو, بے شک وہ پی ٹی آئی ہو, جتنے بھی وہ فلیگ بیئررز آف ڈیموکریسی ہیں وہ یہ نہیں کرتے. اور اس کے بعد جب ہوتے بھی ہیں الیکشنز تو ان کے میرے خیال میں کوڑا ہٹانے کے علاوہ کوئی پاورز نہیں ہوتے لوکل گورنمنٹس کے. تو اس جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مسٹیکنگ دا فارم فار دا سبسٹنس, کہ ہم سطحی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اس کی جو ایکچوئل ایسنس ہے اس پہ نہیں آتے. ڈیپتھ نہیں ہے. نہ ہماری سپریم کورٹ میں وہ ہے, نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں وہ ہے. پیپلز پارٹی نے بہت اچھی بات کی تھی, انہوں نے 18ویں ترمیم لے کر آئے تھے, سب کچھ کیا تھا, لیکن وہ رک کیوں گیا؟ Why was there not a further devolution of power from the provinces to the local bodies? NFC award اگر سینٹر سے پروونسز میں گیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک پروونسز سے ڈیوالو ہو کے وہ پیسے گراس روٹس پہ نہیں جائیں گے. وہ ڈیموکریسی ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس علاقے سے کوئی منتخب ہو کے اس علاقے کے مسئلے حل کرے گا تو ہم اس کے پاس جائیں گے, اس سے انگیج کریں گے. وہ فزیکلی بھی پاسبل ہوگا, وہ پولیٹیکلی بھی پاسبل ہوگا, اس کی فائنینشیل اوورسائٹ بھی پاسبل ہوگی, اس کو آپ رسپانسبل بھی ٹھہرا سکتے ہیں اس کے لیے. وہ والی باتیں ہم نہیں کرتے. جتنی بھی دفعہ ہم ڈیموکریسی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی وجہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اور اس کی اتنی ہوا بناتے ہیں وہ بھی کھوکھلی ہے. آج نواز شریف اگر پاور میں آ جائیں گے, یا عمران خان پاور میں آ جائیں گے, یا زرداری صاحب پاور میں آ جائیں گے, ان سب کو ہم دیکھ چکے ہیں. اور جو پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں ان میں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارا دیوالیہ نہ ہو جائے. تو نون لیگ, پی ٹی آئی اور پی 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 میں کی اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی سنی نہیں گئی ابھی تک. ایک اور بھی اس میں تکلیف دہ بات ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے رہا ہے اس کے ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی کچھ تقاضے ہیں, یعنی کہ آپ کچھ سٹیپس لیں گے تو ہم آپ کو مگر ان باتوں پہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے یہی بات کی تھی کہ وہ باتیں کھل کر ابھی سامنے نہیں آئی ہیں.
اور وہ وقت جیسے گزرے گا تو آہستہ آہستہ وہ سارے جو فیچرز ہیں ہاں جی وہ سامنے آئے گا. اتنا تو اس کا کھل کے اب 6 مہینے بعد اس کے اتنا آ چکا ہے کہ ایک تو کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی, کسی سیکٹر کو جتنا بھی وہ پاکستان کے لیے ضروری ہو یا پاکستان کے لیے ضروری ہو, کسی کو کوئی سبسڈی نہیں ملے گی. دوسری بات یہ کہ ٹیکسز بڑھیں گے. تیسری بات یہ کہ آپ کو اپنی آمدن بڑھانی پڑے گی, اور وہ کس طرح بڑھانی پڑے گی؟ آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے اور اپنی ٹیکسز بڑھا کے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی لیکن میں سوری قطع کلام میں, جب آپ کی مانیٹری اور فسکل پالیسیز دونوں ریگریسو ہوتی ہیں جی تو آپ ایکسپورٹس یا کوئی بھی کاروبار کیسے اس کو فروغ دے سکتے ہیں؟ لیکن اس کا مقصد یہ ہے نا, ابھی آپ کی ایکسپورٹس آپ اس میں کتنا آپ ان کو انسینٹیو دیں گے. ابھی تک آپ وہی معذرت کے ساتھ آپ وہی چڈی بنیان بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. اتنے 50 سال ہو گئے, 60 سال, دنیا میں ان کی اتنی زیادہ مانگ نہیں رہی. دنیا میں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی زیادہ وہ ہے ڈیمانڈ, وہ ہم بناتے نہیں. اب جو بھی حکومت آئے گی اگر وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کو ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوں گے شروع میں. اس میں آپ کو پورا ری اورینٹ اپنا پروڈکشن میٹرکس کرنا پڑے گا. آپ وہ والی چیزیں بنائیں جو دنیا میں جن کی مانگ ہے. آپ دنیا میں جا کے دیکھیں کن کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے, آپ وہ کریں. انڈیا نے یہ کیا تھا, انڈیا نے اپنی اکانومی کو سکویز کیا تھا, اس کے بعد ایکسپینڈ کیا تھا. ہم لوگ وہ کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ہم لوگ جو بھی سیاستدان وہ کرے گا وہ کبھی دوبارہ پاور میں نہیں آئے گا, اس کی بہت زیادہ ال ول کریٹ ہو جائے گی. بے شک. تو یہ سسٹم ہمیں اب ڈیلیور نہیں کر رہا, اس لیے ان کے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ خالی ہیں. کوئی نہیں بتا رہا کہ کون سے کن مسئلوں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. پرسوں کی ہیڈ لائن تھی کہ, اور یہ بھی میرے خیال میں کسی ڈونر ایجنسی کے کرنے پہ, کہ سرگودا یا سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی, یہ جو آپ کے خرید و فروخت پراپرٹی کا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا, اس کا الیکٹرانک آڈٹ کیا ایک ڈسٹرکٹ میں, اور اس میں بلینز کا فراڈ ملا اس طرح سے کہ جو پراپرٹی ڈیلر تھے اور وکلاء تھے وہ ایف بی آر کے ایجنٹس کے ساتھ مل کے ود ہولڈنگ ٹیکس تو لے لیتے تھے لیکن حکومت کو نہیں دیتے تھے. ایک ضلع میں آپ کا الیکٹرانک آڈٹ ہوا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اگر صرف یہی باقی ڈسٹرکٹس میں کر دیں تو ایف بی آر کا ریونیو ٹارگیٹ پورے سال کا پورا ہو جائے گا. زبردست. لیکن نہیں کرتے کیونکہ اب فائنانس منسٹری کو یہ نہیں پتہ ہوگا. اخبار میں آپ اخبار کی خبر کی بات کر رہے ہیں, اس میں میں نے کچھ دنوں پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ غالباً 1600 کے, آئی ایم فرگیٹنگ دا فگر کریکٹلی, ایف بی آر کے اپنے امپلائیز نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرائے. ایسے ہی ہے. اور ان کو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو ہمارا سیاست کا سسٹم ہے وہ الیکٹیبلز پہ ہے. ابھی آپ نے آئی پی پی کی بات کی تھی. آئی پی پی چلیں اب اس کو کنگز پارٹی ہے بھی مان بھی لیتے ہیں, جب یہ بنی تو سارے سو کالڈ الیکٹیبلز ان کے پاس آ گئے. آپ ایک سائیکل پیچھے جائیں, یہ سارے الیکٹیبلز پی ٹی آئی کے پاس آ رہے تھے. پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں اور میں اس پہ اب آنا چاہتی ہوں اپنے اگلے سوال میں, کہ ابھی جو یہ ایک ورچوئل کانفرنس انہوں نے کی اور ہمارے سوشل میڈیاز جو تھے وہ اس دن یا بند ہو گئے یا خرابی ہو گئی. جو پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. مگر کیا اس طریقے سے اگر ہم ان کی, ایک بات تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی جو بھی ان کے لیڈر ہیں وہ ایسی بات نہ کریں جس سے انسٹیگیشن ہوتی, جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا, وہ میں سمجھتی ہوں. لیکن کیا اس طرح سے لاک ڈاؤن کرنے سے وہ جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا وہ کسی اور پارٹی کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا ایک بہت سمپل سا جواب دیتا ہوں. عارف نظامی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ دیر آر نو کوئنسیڈنسز ان پالیٹکس. کریکٹ. اور چلیں مان لیتے ہیں کہ یا تو یہ جان کے کیا ہوگا یا یہ خود ہی ہو گیا ہوگا کسی ڈسرپشن کی وجہ سے. اگر ڈسرپشن کی وجہ سے ہوا ہوتا تو ایک ہفتے بعد تک پتہ چل چکا ہوتا. پی ٹی آئی بالکل نام یہ مطلب ان دا ڈارک نہ ہوتی کہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی, تو شاید ڈسٹرپشن کی وجہ سے نہیں ہوا. اور اگر آپ نے خود کیا ہے جان کے تو یا تو آپ نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں تک ان کا پیغام نہ پہنچے, یا پھر جیسے آپ نے کہا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ کوئی غلط بات نہ کریں. تو نہ تو پیغام پہنچنے سے آپ روک سکیں نہ انسٹیگیشن سے آپ روک سکیں, بلکہ جتنا آپ روکتے ہیں اتنا لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اگر ابھی تک آپ کو یہی بات سمجھ میں نہیں آئی, مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو کا جب ان کے اوپر مکمل طور پہ لاک ڈاؤن تھا, ضیاء کا زمانہ, اور جب وہ کراچی آئی تھیں, اینڈ آئی واز اے ویری ینگ گرل چائلڈ, اسکول میں رہی ہوں گی جو بھی تھا, تو گھنٹوں میں بھی سڑک پہ کھڑی رہی تھی کہ کوئی پروسیشن تھا وہاں ایئرپورٹ سے لے کے اور جہاں تک حد نظر تک میلوں میل پتہ نہیں کہاں اکراس کراچی, کیونکہ لوگ اس کو صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے. وہ کیا چیز ہے جس پہ اتنی پابندی؟ جس دن 1986 میں ان کا مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا, میں 8 سال کا تھا, اور موچی گیٹ میں تھا ایک جگہ پہ جو ہمارا ننیال کا گھر تھا, تو وہاں سے مجھے وہ موچی گیٹ کا پارک نظر آ رہا تھا جہاں پہ لوگ جمع ہو رہے تھے سارے, اور تا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے, اور وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے, بھٹو ہم شرمندہ ہیں تیرے باپ کے قاتل زندہ ہیں.
تو نہیں روک سکے اس کو. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی پہ کتنی بات اپلائی ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن سوشل میڈیا پریزنس ان کی ہے اور بہت زیادہ ہے, اور وہ اس طرح نہ رکے گی, نہ اس طرح روکنا چاہیے ان کو. اچھا, نواز شریف کے متعلق, ان کی پارٹی کے متعلق ابھی تک انہوں نے کھل کے باہر نکل کے ووٹس وغیرہ کی لوگوں سے کوئی جلسے نہیں کیے, کوئی ووٹ کی بات ابھی تک نہیں کی ہے, کوئی ایسا نمایاں ہمیں پی ایم ایل این کا جلسہ ابھی تک نہیں نظر آیا ہے جس کو ہم کہیں کہ جی بڑے لوگ جمع ہو گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. پھر جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے تو پی ڈی ایم میں یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی, سب پنجاب کی گورنمنٹ بھی ان کی تھی. اس زمانے میں ان کو ایسے بہت سارے قوانین بنانے پڑے آئی ایم ایف کی دکتات کے اوپر, جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھی, پیٹرول ڈیزل اور ہر چیز کے ریٹس بہت زیادہ بڑھے. اس کو یہ ڈاؤن پلے تو نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں بے شک اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ہے, اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں, جو کہ بظاہر آن دا کارڈز نظر آتا ہے کہ ایسی بات ہے, لیکن ان کو کیا یہ بہت دور کی بات ہے سویپنگ میجورٹی لینا, کیا سمپل میجورٹی بھی لے پائیں گے؟ اور اگر نہیں لے پاتے تو مختلف جب وہ ایک ملغوبہ پارٹیوں کا بنے گا الیکشنز کے بعد, تو وہ کیس ٹو کیس ایشوز کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ اچھا, یہ 2-3 آپ کے سوال تھے, میں جلدی ان کو کرتا ہوں. نمبر 1, پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا خود بھی بہت نقصان کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لینے پڑے, اور انہوں نے لیے. جب تک مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے تب آپ کی 2 ٹرانچز ریلیز ہوئی تھیں, اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے وہ کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے پہلے 12 روپے پیٹرول بڑھایا تھا, اس کے 10 دن کے بعد 10 روپے کم کر کے فریز کر دیا تھا. اس دن آپ کے سارے ڈونرز آپ سے کٹ آف کر گئے تھے. آئی ایم ایف نے پروگرام سسپینڈ کر دیا تھا, سعودی عرب جو پیسے دے رہا تھا انہوں نے وہ روک لیے تھے, امارات جو پیسے دے رہے تھے انہوں نے روک لیے تھے, اور اس دن سے وہ پاکستان کے روپی کے اندر کرائسس آف کانفیڈنس کی وجہ سے فری فال شروع ہوا تھا, جو کہ باقی والی گورنمنٹ نہیں روک سکی تھی. مفتاح اسماعیل صاحب جب آئے تھے انہوں نے بہت اچھا منور کیا تھا, جو میری سمجھ میں آیا اس سے. لیکن جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی, جو ہمارے ڈونرز ہیں جو وہ ریفارمز چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے پینفل ہیں, تو جو گورنمنٹ بھی وہ ریفارمز کرے گی وہ پینفل ہوں گے. تو پی ٹی آئی نے آدھے کیے پھر چھوڑ کے اس کو ریورس کر دیا, جس سے نقصان ہوا. پیپل فرینڈلی ایک پالیسی کی, لیکن ان دا لانگ ٹرم پیپل کو ہی نقصان ہوا. جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تو مفتاح اسماعیل صاحب جب تک تھے تب تک تو آئی ایم ایف آپ سے خوش تھا اور آپ کے وہ چل رہا تھا ٹرانچ, لیکن کیونکہ اس سے مہنگائی بڑھی, روپی کولیپس ہوا, پیٹرول مہنگا ہوا, جو کہ ہونا ہی تھا کیونکہ آپ کی اکانومی کولیپس ہو چکی تھی, تو لوگوں نے بولنا شروع کیا. تو پھر آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو, جسے کہتے ہیں نا تھرو ہیم انڈر دا بس, ان کو نکال کے پھر آپ ڈار صاحب کو لے آئے. انہوں نے پھر ایسی پالیسیز کی کہ آئی ایم ایف پھر آپ سے خفا ہو گیا, پھر انہوں نے وہ پروگرام کی ٹرانچز نہیں ریلیز کی اس کے بعد, اور پھر وہ آپ کا پروگرام کینسل ہو گیا جو ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی تھی. تو جو اس کا ملبہ جو آیا ان کے اوپر گر رہا ہے وہ تو بالکل جائز ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, بیکاز انہوں نے ایک مشکل سچویشن کو بہت بری طرح مس مینیج کیا. جب تک مفتاح اسماعیل صاحب تھے آپ ایک مشکل سچویشن کو مینیج کر رہے تھے. اگر وہ پروگرام آپ کا مفتاح اسماعیل از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن ہے. مفتاح اسماعیل از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن, وہ ایک وارٹن کے میرے خیال میں پی ایچ ڈی ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں, لیکن ان کو ان کی اپنی پارٹی نہیں, کیونکہ اب جو بھی گورنمنٹ پاکستان کا بھلا کرنے کی کوشش کرے گی اس کو سب سے پہلے 2 بلاؤں کو پکڑنا پڑے گا. ایک ہے سوورن ڈیفالٹ کی تھریٹ اور ایک ہے ٹیررزم کی تھریٹ. ٹیرر کی تھریٹ بھی آپ کی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اب آپ نے افغانستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر آئندہ یہ ہوا تو ہم لوگ ڈیسائسو ایکشن لیں گے, کوٹ اینڈ کوٹ, یہ آپ کی گورنمنٹ نے کہا ہے. انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں جو کہ بہت ڈیڈلی ہوئے ہیں. تو اب کیا ڈیسائسو تھریٹ آپ لیتے ہیں اکراس دا بارڈر, کیا آپ اس کے بعد کیا ول یو ٹیک آؤٹ ٹی ٹی پی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اوور دیئر, اس کا ایک فال آؤٹ یہاں پہ بھی ہوگا, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کا پھر اکنامک فال آؤٹ بھی ہوگا. جس ملک میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں, گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتی, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے کچھ عرصے میں جو کہ بڑی کنٹروورشل ہے, وہ ہے ایس آئی ایف سی جس کو کہتے ہیں, یہ جو آرمی کا یہ ہے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس میں ملٹری بھی انوالوڈ ہے. انہوں نے کچھ ایسے مسائل تھے جو کہ ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ سالو ہی نہیں کر سک رہی تھی. فار ایگزامپل جو فیڈرل ڈویزیبل پول ہے جس سے سینٹر سے پروونسز کو خرچہ جاتا ہے, وہ ہمیشہ سے متنازع تھا. انہوں نے وہ ٹھیک کروایا. ایک جو آپ کا واٹر ٹیکس ہوتا ہے آبیانہ, اس کا مسئلہ حل کروایا انہوں نے کہ جو آپ کے ریزروائرز ہیں وہ سارے پروونسز اب خود کریں گے. اور پھر یہ فورن انویسٹمنٹ کا بھی انویسٹمنٹ ویزا ہمارے ملک میں نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں تو ایون ان سب سہارن افریقن اسٹیٹس ایک انویسٹمنٹ ویزا ہوتا ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ منی لے کر آئیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ بھی یہ کروا رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. وہ انہوں نے ملٹری نے ہی
جو آپ کا ڈالر اسمگلنگ نیٹ ورک تھا جس میں ملٹری کے لوگ انوالو تھے, ریٹائرڈ اور سرونگ بھی, جو کہ یہ بارڈر کے وغیرہ پہ انٹیلیجنس وغیرہ کے انوالو تھے, انہوں نے اس کو اسمیش کر کے اس کو ٹھیک کیا, تو کافی اس سے کانفیڈنس آیا. تو لیکن ڈیموکریٹک گورنمنٹس کا کہیں پہ مجھے اس میں فٹ پرنٹ رول نہیں نظر آتا, کہیں کوئی رول نہیں نظر آیا. یہ لوگ, ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں ریگارڈلیس آف جو بھی پارٹی ہے, نہ پاکستانیوں کی کوئی تقدیر بدلتی ہے نہ پاکستان کی بدلتی ہے, جس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ پھر ملٹری گورنمنٹ آ جانی چاہیے, لیکن المیہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم اتنا خون پسینہ بہاتے اور اتنا روتے دھوتے ہیں, اس نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا. ابھی بھی الیکشنز آنے والے ہیں, ہر خبر الیکشن کے بارے میں, سپریم کورٹ بھی کہہ رہی کہ جی الیکشن نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکے گا, لیکن الیکشن تو بہت سارے ہوئے ہیں, اتنا تو خاص ملک نہیں چلا. جب تک آپ اس پروسیس کو گراس روٹ پر نہیں لے کر جاتے تب تک آپ کے پاس نام کی ڈیموکریسی تو ہوگی, بالکل, لیکن آپ کے پاس نہیں ہوگی. اینڈ تھینک یو ویری مچ شہاب, آج آپ آئے اور بہت آپ نے ڈیٹیل سے اور بڑے اچھے انپٹس ہمیں دیے. خواتین و حضرات, آپ نے شہاب جعفری کی رائے سنی, انہوں نے بہت عمدہ بات کری کہ جو بھی حکومت آئے گی, اگر آپ کو باہر کی ہیلپ چاہیے جس کے بغیر ہمارا ملک اس وقت نہیں چل سکتا, تو ہم کو IMF کی جو پالیسیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ان کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جب آپ ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, آپ مختلف جو چیزیں ہیں اس کے نرخ بڑھاتے ہیں, تو مانیٹری اور فسکل پالیسیز دونوں ریگریسو ہیں, اور اس صورت میں آپ اپنے ایکسپورٹ کو یا کسی فیلڈ کو اتنے ہیوی اوور ہیڈس کے ساتھ فروغ دے نہیں سکتے. تو یہ دونوں ایک تو کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. اور ڈیموکریسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کر کے لوگ آ جائیں, جب تک اس کا ایفیکٹ لوکل باڈیز کے ذریعے گراس روٹ لیول تک اس کے فوائد نہیں پہنچیں گے, ہم ایسے ہی ڈھول پیٹتے رہیں گے. وہی لوگ آتے ہیں, وہی لوگ جاتے ہیں, آج اس پلیٹ فارم سے اور کل اس پلیٹ فارم سے, لیکن مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو پروگرام پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.